چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دی اور بڑی بدتمیزی کی ایک خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو۔ ابے کیا منہ کھا کے مرو گے؟ شباش ہاں People are saying George to Shahbaz Sharif's government. ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب اس چکر کے لیے گئے اور ساتھ میں کیبنٹ بھی لے کے گئے، لیکن ادھر کیا ہوا کہ مسجد، آج کل آپ کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ رمضان سیلیبریٹ کر رہی ہے اور آج 27ویں رات ہے، اور ہماری اسلامی دنیا میں یا اسلامی مہینوں میں جو 27 رمضان ہے اسے نائٹ آف پاور کہا جاتا ہے، اس کو بڑی امپورٹنٹ رات کہا جاتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا اور سارے منسٹر علیحدہ علیحدہ وہاں پہنچے، تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دی اور بڑی بدتمیزی کی ایک خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو۔ اب یہ جو نفرت انگیز سیاست عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے، اگر آپ لوگ اس سپیس پہ میرے ساتھ موجود تھے اور آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کافی دیر سے ایک چیز کہہ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تجزیے جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، مطلب مجھے خود بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جو میں پریڈکشن عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں۔ سو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقسیم چاہتے ہیں، وہ جتنی نفرت پھیلائیں گے، جتنی تقسیم کریں گے، اتنی ان کو سیاست سوٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ایک سوال کروں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی کیا تربیت کی، آج پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ورکرز کی کیا تربیت کرتے ہیں، وہ دوسروں کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، عدالتیں کیس جو ہے وہ نہیں بنا سکی، ان کے اوپر کیسز نہیں ہو سکے۔ عمران خان صاحب کی 3.5 4 سال پاور تھی، عمران خان نے اپنے سب سے فرسٹ دشمن کو خود سعودی لندن بھیج دیا علاج کے لیے، جبکہ ان کے اوپر جیل ہوئی ہے، مطلب ہی از کنوکٹڈ، وہاں سے جیل سے نکال دیا اور لندن بھیج دیا علاج کے لیے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ ان کو سزائیں دینا چاہتا ہوں، یہ چور ہیں، یہ قوم کا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور ان کے بچے باہر ہیں۔ جو عمران خان صاحب نیریٹو بنا رہے ہیں، مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اور خود سارا ٹائم مذہبی سیاست کرتے ہیں، اس وقت مذہبی علماء انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ آئے اس ملک کو جو ہے وہ ہم ترقی دیں گے، اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں یا عمران خان صاحب 5 سال اور رہتے ہیں تو پاکستان کا گے، کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی سیاست میں کوئی پلورلزم پیدا کر سکے، نہ کوئی ڈائلاگ پیدا کر سکے، انتہا پسندی پیدا کی، نفرت پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کیا، باقی لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھا اور خود جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آج وہ آرمی چیف کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ وہ وزیر اعظم کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کو پوچھ سکے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ ویریئرز ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ سیاست میں، آپ کو میں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا
پاکستان میں اس سے پہلے بھی بڑے برے حالات رہے، ٹھیک ہے جی. اور ایکسٹریمزم 90s میں بھی رہی، جب جو سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی تھی، ان کی لیڈرشپ ایک دوسرے کو بڑا برا بلا اور بہت کچھ کہا کرتی تھی. ہم اس بحث میں نہیں جاتے، اب ایک لمبی کہانی ہے اس سلسلے میں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا ڈیلیگیشن، کیونکہ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں پیسہ کمانے گئے ہوئے ہیں. اب عمران خان، اسی لیے تو عمران خان کو پتا ہے کہ میرے بہت سارے فالوورز جو ہیں وہ سعودی عرب میں، باہر کے ملکوں میں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ووٹ کا حق دلواؤں. جب وہ ووٹ کا حق دلواؤں گا تو وہ ووٹ مجھے دیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں الیکشن جیتوں. کہ 91 لاکھ شاید کہا جاتا ہے کہ پاکستانی باہر ہے، تو وہ سارا شاید جو پاکستانی ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے اگلا. اس کے لیے انہوں نے سر توڑ کی بڑی کوشش کی اور کہا جناب کہ یہ وہ جو پاکستانی جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان پیسہ بیچتا ہے، تو یہ ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا ہے، اس کو باہر حق دیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے یہ اس چیز کو انڈو کرے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت ساری تعویلات ڈھونڈتے ہیں. لیکن کوشچن یہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب، جو سعودی حکومت ہے، سننے میں آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کچھ سزائیں دے رہے ہیں، تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کیا ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتا کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدفون ہیں، ان کا روزہ مبارک ہے. اور مکہ کے بعد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ میں، اس کے بعد مدینہ کی بڑی ویلیو ہے مسلم دنیا میں. تو ہم مسلم دنیا والے جو مسلمان ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، نبی پاک کے روزے پہ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں وہاں پہ. اور عمران خان صاحب کے لوگوں نے وہاں پہ سیاست کرنا شروع کر دی، ہلڑ بازی کرنا شروع کر دی، بدتمیزی کی، لوگوں کو مار پیٹ کی مسجد نبوی میں. اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے تو وہ آداب ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچنی چاہیے. مجھے خود جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے مسجد نبوی جانے کا. آج سے 3-4 سال پہلے میں عمرہ کے لیے وہاں پہ گیا تھا، اور میں خود عمرہ جو مسجد نبوی میں گیا ہوں، اور میں نے وہاں نوافل پڑھے ہیں، میں نے سارا کچھ کیا ہے. لیکن کبھی یہ بدتمیزی نہیں ہوا کرتی تھی، بڑے آرام سے. بڑے سارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، انڈینز، بنگلہ دیشی، انڈونیشین، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہیں، لیکن کوئی قوم ایسے نہیں کرتی جس طرح ہماری قوم کرتی ہے. نہ کبھی انڈیا والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہ بنگلہ دیش والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہ سوڈان والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہماری لیڈر، ہمارے لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں ہمارے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے لوگ دنیا میں اپنی جگ انسائی کرا رہے ہیں؟ اگر ہمارے لیڈران دیکھیں، ایک چور ہے، ڈاکو ہے، یہ الفاظ کہنے سے کیا چیزیں رک جائیں گی؟ اس سے نفرت پھیلتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ساری لیڈرشپ ہے، کیا ان کو عدالتوں نے چور ڈاکو کار قرار دیا ہے؟ کیا وہ عدالتیں ان کو سزائیں دے کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ تو عدالتوں کے بارے میں جتنی عزت کی جاتی ہے پاکستان میں، اب میں اس کے اوپر کیا ہی بات کروں، تو ایک چیز ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی نفرت عمران خان صاحب نے سیاست میں پھیلائی ہے اور تقسیم چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اوروں کے بچوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں، پر عمران خان صاحب کے اپنے بچے تو لندن میں، ان کے 2 بیٹے کا ہم سنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آتا ہے کہ اولاد جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو اولاد ہے وہ تو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ایکس وائف کے حوالے سے. اب نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، عمران خان کے لیڈر کے لوگ جاتے ہیں ان کے گھر کے باہر لندن میں احتجاج کرتے ہیں. جب نون لیگ والے ادھر جا کے عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ اور عمران خان صاحب کے بچوں کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری بات ہے. تو اب وہ بدتمیزی ایک دوسرے کے ہونے کی طرف شروع ہو چکی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتے ہیں، ایک طرف عمران خان کی سابقہ بیوی اور جہاں پہ ان کے بچے رہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ نعرے لگیں. تو کیا ایک زندگی رہ گئی؟ کیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتیں تو بہت اچھے سے بیہیو کر رہی ہیں، تمیز سے بیہیو کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں جو بدتمیزی کا، گالی گلوچ کا، ایک دوسرے پہ تشدد کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی گندا ہے. اس کے بعد جب تو اسلام آباد میں ایک کوثار مارکیٹ ہے جہاں پہ اکثر ہم لوگ سارے چائے کافی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ سارے پولیٹیشینز بھی آئے ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی آئے ہوتے ہیں. بڑی مشہور مارکیٹ ہے F6 کے اندر کوثار مارکیٹ، جہاں پہ فارمر گورنر پنجاب کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ادھر آئی تھنک ایک ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے ٹیبل ٹاک،
وہاں پہ ہمارے وہ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جا کے سننے میں آیا کہ عمران جو شاہ زین بگٹی ہیں ان کے لوگوں نے جو ہے وہ جا کے ان پہ حملہ کر دی ہے اور پی ٹی آئی کو گالیاں دی ہیں، بدتمیزی انہوں نے وہاں پہ کی ہے. سو ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ کلچر کس طرف جا رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے، فواد چودھری جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے جو مسجد نبوی میں شہباز شریف صاحب کے لوگوں کو چور چور کہا گیا اور مسجد میں لوگوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کا تقدس پامال کیا گیا. کوئی اپنی عبادت میں مصروف تھا، کوئی اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی نبی کو یاد کر رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی جو بھی کر رہا تھا. وہ مسجد میں ورشپ پلیسز میں آپ جاتے ہیں، اپنی ایک جسے وہ کہتے ہیں آپ اپنے دل کی بات کرنے جاتے ہیں. وہاں پہ لوگ کیا بات کرنے گئے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا کر دیا، ان کے لوگوں نے کیا کر دیا. میں تو اس چیز کا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت اتنی سخت سزائیں دے ان لوگوں کو، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے، ان کے اقامے بھی کینسل کیے جائیں اور انہیں پاکستان بھیجا جائے، تاکہ کبھی کسی کی جرت اور ہمت نہ ہو کہ وہ سعودی عرب کے اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد